تیز بے نیام کی رہ گئی ہے، مطمئن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایڈوائزر، وہ اپنی کارروائی پیش کرتا ہے، اپنی حسن کارکردگی۔ اب آئیے سیاست مغرب کی طرف۔ پوچھتا یہ ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر؟ وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑ دو، اس امت کی باتیں یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مغرب کی بات بتاؤ کہ یہ جو جمہوریت کا ڈنکا وہاں بج رہا ہے، اس میں انسانیت کی کچھ بھلائی ہے؟ یہ شاہی شر ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے اس اپنے مشیر سے، اپنے کلیگ سے، اور وہ دیکھیے کہ آپس میں بھی منسٹروں کے کتنے حسد اور رقابت کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تجھے کچھ پتا نہیں۔ کہتا ہوں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے یہ بات نہیں کہ میں بے خبر ہوں، مجھے اس کا بھی پتا ہے، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے اسے۔ اور بڑی چیز ہے برادران عزیز، آبایا ڈیموکریسی جو مغرب کی ہے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر؟ تو سمجھتا ہے یہ ملوکیت سلطانی جمہور آ گئی، یہ عوام کی بادشاہت ہے، ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا؟ بالکل نہیں، یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں رپورٹ کا اگلا حصہ پیش کروں، یہ عرض کر دوں کہ اقبال نے سن 2122 میں یہ بات کہی تھی کہ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، وہ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو؟ اے ناداں کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو؟ عزیزان من، یہ اس دور کی بات ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، دنیا میں کسی جگہ سے ایک آواز اس کے خلاف نہیں اٹھ رہی تھی، اور بھولا مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں صاحب اسلام بھی جمہوریت کا مذہب ہے، اس لیے یہ عین جمہوریت ہے جو مغرب کے اندر آ رہی ہے۔ اقبال اس دور میں یہ بات کہتا ہے، کہا یہ جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے اندر تو خود ایک شورائی نظام ہے، میوچل کنسلٹیشن سے معاملات کے فیصلے کرنا، اسی کو تو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو پھر یہ جمہوریت مغرب کی اسلام کے منافی کیوں ہے؟ فرق ہے یہ۔
اسلام میں قانون سازی کا اختیار بلا حدود اور قیود کے 51 تو ایک طرف 100% کو بھی نہیں، اس نے مستقل غیر متبدل انوائلیبل انمیوٹیبل ایک فریم دیا ہے، ایک باؤنڈری لائن دی ہے، ایک اصول دیے ہیں، اقدار دیے ہیں، اور کہا یہ ہے کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ملت کے باہمی مشورے سے تم بائی لاز بنا سکتے ہو، لیکن ان لائن سے تجاوز کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری کی ساری امت مل کر بھی ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کر سکتی، پوری انسانیت ان میں حق و اضافہ نہیں کر سکتی۔ کنٹرولڈ ڈیموکریسی سے آپ کہیں گے باہمی مشاورت کا نظام جس کے اوپر خدا کی دی ہوئی یہ قیود اور حدود حاوی ہیں، ان کی لائن کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ مغرب کی جمہوریت ان کنٹرول ڈیموکریسی، اس میں 51 کی رائے جو جی میں آئے قانون بنا سکتی ہے، جس قانون کو چاہے منسوخ کر سکتی ہے۔ لہذا یہ چیز کہ جس کی تعریف و ثنا اس قدر ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی کی مشینری ہے کہ قوم کے نمائندوں کو اکٹھا کر کے ان کے باہمی مشوروں سے فیصلہ کیا جائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے۔ اگر آپ فیصلے بے باک کرتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ ابلیسی نظام ہے۔ اور اگر ان فیصلوں کو آپ خدا کی متعین کی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں، یہ قرآن کی جمہوریت ہے۔ ورنہ جہاں تک اکثریت کے فیصلوں کا تعلق ہے، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں کہا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایک دو چار تو ایک طرف رہے، اگر تو دنیا کی اکثریت کا اتباع بھی کر دے گا تو وہ بھی تمہیں خدا کے راستے سے بہکا دیں گی، اس لیے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کی بتائی ہوئی متعین کی ہوئی حدود مکمل ہو گئی، غیر متبدل ہو گئی۔ اس لیے ان کے خلاف 51 نہیں، پوری دنیا کی آبادی کی اکثریت بھی اگر تمہارے ساتھ ہو تو تم قطعاً ان کے اتباع میں چل کے خدا کے راستے پہ نہیں چل سکو گے، اس کے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ۔ یہ تو رہا